مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہمیں عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پشتی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرس، امیہ بن خلف، نفرہ بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3-3، 4-4 سوار ہیں، بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بے فرادانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیل زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا، اور آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔
امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتے گھوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہو کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تلک کر مر جائے۔ اسلام کے نوجوانوں، پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اور کا بھی نمبر آتا ہے، لیکن آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی کہ جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے اور کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی اور پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا، اور مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کے کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزا دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی عامہ جگہ بنی ہوئے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، یہ بارہ قلب مؤمن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت ان کو مشکوک نظروں سے۔ یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت ان کو مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھوں پر خدا کا نور رہتا ہے۔ حضرات محترم حافظ محمد سلمان بڑے حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اپنے بیان کو، اپنی تقریر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔